بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث القمر کے پارٹ 3 کا یہ آدھا سبق رہ گیا تھا۔ دیکھیے، الوالد، والد نے کہا، انظر ھذا، یہ دیکھو، مصباح منیر، یہ ایک روشن چراغ ہے، انظر ھذا، انظر دیکھو، ھذا مصباح منیر، یہ ایک روشن چراغ ہے، وَهَذِهِ مِرْآةٌ مَصْقُولَةٌ، اور یہ ایک صاف شفاف شیشہ ہے، آئینہ ہے، وَقَدْ أَشْرَقَتِ الْمِرْآةُ بِنُورِ الْمِصْبَاحِ، اور شیشہ روشن ہے چراغ کی روشنی سے، أَلَيْسَ كَذَلِكَ يَا عَزِيزِي، کیا نہیں ہے اس طرح اے میرے عزیز، اے میرے پیارے؟ ہشام نے کہا، بلا، کیوں نہیں، یا سیدی، اے میرے آقا۔ الوالد، والد نے کہا، وَلِمَاذَا أَظْلَمَتْ هَذِهِ الْمِرْآةُ الْآنَ، اور کیوں تاریک ہو گیا، بے نور ہو گیا یہ شیشہ اب، وَأَيْنَ ذَهَبَ النُّورُ الْمُنْعَكِسُ فِيهَا، اور کہاں گئی وہ روشنی، کہاں گیا وہ نور، اور کہاں گئی وہ روشنی جو جس کا عکس اس میں تھا، یعنی جو اس میں نظر آ رہی تھی، جو منعکس تھی اس میں، یعنی اس شیشے میں، حاکی ضمیر المرآت۔ ہشام نے کہا، لِأَنَّكَ وَقَفْتَ بَيْنَهُمَا، اس لیے کہ آپ ان دونوں کے درمیان کھڑے ہو گئے، فَحَجَبْتَ النُّورَ عَنِ الْمِرْآةِ، تو آپ روشنی کے لیے حجاب ہو گئے شیشے تک پہنچنے میں، یعنی شیشے کا حجاب ہو گئے، آئینہ کا حجاب بن گئے روشنی کے لیے، روشنی اور آئینہ کے درمیان آپ حجاب بن گئے۔ وَالْمِرْآةُ الْمِسْكِينَةُ لَيْسَ نُورُهَا فِيهَا، اور بیچارہ شیشہ، آئینہ، اس میں کوئی نور اور روشنی نہیں ہے، بل یأتی من المصباح، بلکہ وہ چراغ سے آتی ہے، وہ روشنی چراغ سے آتی ہے۔ الوالد، والد نے کہا، صدقت یا ولدی، اے میرے بیٹے آپ نے سچ کہا، وذلک القمر مع الشمس، یہی چاند کا سورج کے ساتھ معاملہ ہے، لا یزال مستنیرا بنورها، کہ مسلسل چاند روشن رہتا ہے سورج کے نور اور روشنی سے، حتی یحول بینہما حائل، یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان، چاند اور سورج کے درمیان کوئی حائل ہو جاتا ہے، کوئی چیز آڑ ہو جاتی ہے، والحائل هو الارض فقط، اور وہ آڑ جو چیز ہوتی ہے وہ صرف اور صرف زمین ہوتی ہے۔ ہشام نے کہا، پوچھا، وَلِمَاذَا لَا تَحُولُ الْأَرْضُ دَائِمًا بَيْنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، اور کیوں نہیں حائل ہوتی زمین ہمیشہ سورج اور چاند کے درمیان، وَلِمَاذَا لَا يَنْخَسِفُ الْقَمَرُ دَائِمًا، اور کیوں ہمیشہ چاند گرہن نہیں ہوتا، چاند کو گرہن نہیں لگتا۔ الوالد، والد نے کہا، احسنت السؤال، آپ نے سوال بہت اچھا کیا، وذلک لأن القمر، یہ اس لیے کیونکہ چاند یتزحزح قلیلا عن مکانہ فی الدوران، بہت تھوڑا سا کھسکتا ہے، ہٹتا ہے اپنی جگہ سے گھومنے کے دوران، چکر لگانے میں بہت تھوڑا ہٹتا ہے، فلا تجتمع الشمس والقمر والارض على خط واحد الا فی النادر، تو جمع نہیں ہوتا ہے، سورج اور چاند اور زمین ایک لائن میں، خط واحد میں، مگر کبھی کبھی، نادر، بہت کم۔ وَإِذَنْ يَنْخَسِفَ الْقَمَرُ أَوْ تَنْخَسِفَ الشَّمْسُ، جب یہ خط واحد میں جمع ہو جاتے ہیں تب چاند گرہن ہو جاتا ہے یا سورج گرہن ہو جاتا ہے۔ ہشام نے کہا، وَلَا بُدَّ أَنَّ الشَّمْسَ تَنْخَسِفُ اذا حال القمر بین الشمس والارض، تو ضروری ہے کہ سورج گرہن ہوگا جب چاند حائل ہو جائے سورج اور زمین کے درمیان، فیحجب نور الشمس عن الارض، تو وہ سورج کی روشنی کو زمین پہ پڑنے سے روک دے گا، بطبیعت الحال، یعنی جو موجودہ، یعنی فطری جو روشنی ہے اس حال کی طبیعت کے ساتھ، مطلب جس طرح کی
جو یہ روشنی ہے۔ الوالد والد نے کہا انکا لولد فطن، بے شک آپ بڑے ذہین بچے ہیں، وقد اصبت فی القیاس، اور آپ اپنے قیاس میں بالکل درست ہیں، آپ نے بالکل درست قیاس کیا۔ ہشام نے کہا وماذا ينبغي لنا ان نعمل عند القصوف والخسوف، تو ہمارے لیے کیا مناسب ہے کہ ہم عمل کریں کسوف کے بعد وقت، یعنی سورج گرہن کے وقت، اور والخسوفی اور چاند گرہن کے وقت۔ کاف سے کسوف سورج گرہن کے لیے آتا عربی میں، اور خا سے خسوف چاند گرہن کے لیے۔ الوالد والد نے کہا کان الناس فی قدیم الزمان، لوگ تھے پرانے زمانے میں، یعتقدون عقیدہ رکھتے، ان الشمس والقمر، کہ سورج اور چاند انما ينقصفان، یہ ان دونوں کو گرہن لگتا ہے، لحادثۃ مہمۃ فی الارض، ایک اہم حادثے اور واقعے کی وجہ سے زمین میں، لموت رجل جلیل، ایک جلیل و قدر بڑے آدمی کی موت کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر ومات ابراہیم ابن محمد علیہ السلام، کہ ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا، ابراہیم کا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، انتقال ہوا۔ فانکسفت الشمس، تو سورج کو گرہن لگ گیا۔ فقالوا، لوگوں نے کہا انما انکسفت الشمس لموت ابن الرسول، کہ سورج گرہن تو صرف یعنی رسول کے بیٹے کی موت کی وجہ سے ہوا ہے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، یجر رداءہ، اور آپ اپنی چادر گھسیٹ رہے تھے، حتی دخل المسجد، پھر آپ یہاں تک کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، فدخل المسلمون، مسلمان بھی داخل ہوئے، فصلی بہم رکعتین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھائیں، حتی مسلمانوں کو 2 رکعت پڑھائیں، حتی انجلت الشمس، یہاں تک کہ سورج کھل گیا، روشنی آ گئی۔ فقال، آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر، بے شک سورج اور چاند، لا ينقصفان، نہیں گرہن لگتا ہے ان کو، لموت احد، کسی کی موت کی وجہ سے، ولا لحیاتی، اور نہ ہی کسی کی پیدائش اور زندگی کی وجہ سے۔ فاذا رأيتموها، جب تم ان کو دیکھو، یعنی چاند گرہن یا سورج گرہن دیکھو، فصلوا، تو نماز پڑھو، وادعوا، اور دعائیں کرو، حتی یکشف ما بکم، یہاں تک کہ کھول دی جائے جو تمہارے ساتھ ہے، مطلب سورج کا گرہن یا چاند کا گرہن دور ہو جائے۔ وقال، اور آپ نے فرمایا انہما آیتان من آیات اللہ، کہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، لا یخسفان لموت احد، کسی کے مرنے کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا ہے، ولا لحیاتی، اور نہ ہی کسی کی زندگی کی وجہ سے۔ فاذا رأیتموها، جب تم ان میں گرہن لگا ہوا دیکھو، فافزعوا الی الصلاۃ، تو گھبراتے ہوئے نماز کی طرف دوڑو۔ بہرحال یہ سبق مکمل ہو گیا۔ اگلا سبق ہمارا السلطان مظفر الحلیم گجراتی ہے، جو کل یا آئندہ کی کلاس میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔